السلام علیکم. بہت سارے ہمارے جو ویلاگ افغانستان کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کے نیچے سوال آتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ ظاہر طالبان خود دیں, ہم ان کے معاملے لگتے ہیں. ہمارا کام تو خبر کو رپورٹ کرنا ہے. اور پھر اصرار آیا کہ نہیں ہم آپ کی رائے چاہتے ہیں, تو یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں, میں ان کا ترجمان بن کے نہیں یہاں پہ بیٹھا یا بات کرنے لگا آپ سے, نمبر 1. اور نمبر 2, اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے آپ خبر جناب صوفی اشفاق احمد صاحب جو تھے نا, اپنے اشفاق احمد صاحب ڈرامہ نویس جو تھے, وہ آخر میں صوفی ہو گئے تھے. تو ان سے کہا کہ آپ نے ڈرامہ نویسی کا آغاز یا افسانہ نویسی کا آغاز کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی میری خواہش تو تھی کہ میں صحافی بنتا, اور صحافی بن کے تو میں حقیقت نگاری کرتا. لیکن ایک دن میں گیا اور انہوں نے مجھے ایک جگہ پہ ایک اسائنمنٹ پہ بھیج دیا, ایک ایونٹ کور کرنے کے لیے بھیج دیا. میں وہ ایونٹ کور کرنے گیا تو واپس آ کے تو مجھے یہ کہا گیا کہ اب پہلے آپ اس ایونٹ کا حصہ بنیں, اس ایونٹ کو اپنے اوپر طاری کریں اور طاری کر کے پھر آپ اس کو بیان کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں روزانہ 3-3, 4-4 پوزیشنیں تو اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتا, میں تو کریٹیو آدمی ہوں. میری تو ایک جو کنڈیشن ہے وہ کئی ماہ تک چلے گی, کئی سالوں تک چل سکتی ہے. تو میں تو اس مائنڈ کا آدمی نہیں کہتا, لہذا میں پہلے دن ہی دوڑ گیا. یہ جو صحافت ہے نا, جب آپ کو ایونٹ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ پہلے اس کو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. تو میں نے جب آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا شروع کیا تو میں نے بھی ان کو اپنے اوپر طاری کرنا, اڈیپٹ کرنا, اڈاپٹ نہیں کرنا, اڈیپٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد ان کی طرح سوچ کے پھر اس خبر کو آپ تک پہنچانا ہے, اس صورتحال کو. اور الحمدللہ ہم نے جتنی بھی آپ کو خبریں پہنچائی ہیں وہ میرے مولا نے ہماری شرم رکھی ہے کہ ان میں سے خال ہی ہے, کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جس کے اوپر مجھے پچھتاوا ہوا ہو کہ یار یا مجھے معذرت کرنی پڑی ہو کہ میں نے آپ کو کوئی خبر غلط بتا دی. تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے اور انڈینز کی طرف سے آتا ہے کہ جناب آپ جو ہیں اتنے آپ کو شوق ہے تو آپ اسلام آباد میں ان کی حکومت کیوں نہیں لے کے آتے؟ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ ایک اور خطہ ہے, اس کے ڈائنامکس اور ہیں, اس کی پاپولیشن اور ہے, اس کی پاپولیشن کا مزاج اور ہے, اس کی پاپولیشن کا سوچنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اس کے لوگوں کا. ہمارا جو بنیادی آبجیکٹو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر ملک, ہر خطے کے اندر رہنے والے لوگوں کو اپنے معاملات اپنی مرضی کے ساتھ کرنے کا موقع دیا جائے. یہ میرا بیسک آبجیکٹو ہے. وہ زمین ہے, وہ گراؤنڈ ہے جس پہ میں کھڑا ہو کے آپ سے بات کروں. میرے ملک کے لوگ اگر ان کو ووٹ دیتے ہیں, ان کو چاہتے ہیں, تو وہ ان کو ووٹ دے کے لیے, کیونکہ میرے ہاں یہ طریقہ رائج ہے. وہ اس خطے کے اندر ہے جہاں پہ ایک فورن پاور نے انویڈ کیا ہوا ہے, اور ایک نے نہیں 48 نے کیا تھا ویسے بائی دا وے, اس کے خلاف کھڑے ہوئے. میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسے لوگوں کو, بھلے وہ جتنے مرضی جاہل اجڑ ہیں, گوار ہیں, وہ یار ابارجین جو ہیں وہ آسٹریلیا والے, ان کے خلاف کیا آسٹریلین نیوز پیپر کے اندر یہ پروپیگنڈا نہیں ہوتا کہ مٹی کھان دینے, ٹھیک ہے نا, یہ مٹی کھاتے ہیں, ہاں یہ جی ننگے رہتے ہیں سارا دن. اچھا جی, اور انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے رہنا کیا, زندگی کیا ہوتی ہے, انہیں کچھ بھی نہیں پتہ. ان کے خلاف اتنا خوفناک پروپیگنڈا کرتے ہیں آسٹریلین کے بندے کو گھن نہیں, باقاعدہ ہانسا آنا شروع ہو جاتا ہے. یار کو بچے والیاں گلاں کر رہے ہو, یار کی کر رہے ہو, انسان ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ ایسے ہیں تو ان کو اس حالت سے نکالنا بھی تو آپ کا فرض تھا نا گورا صاحب, ٹھیک ہے نا. خیر وہ ایک الگ سے ہے. تو جو ان کا ہے کلچر, جو وہاں کے لوگ ہیں, اور وہ ہم سے زیادہ بہتر لوگ ہیں, وہ جب بھی ہمارے علاقوں میں آتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے فلرش کرتے ہیں. تو وہ ان کا نقطہ نظر ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. جو وہ چاہتے ہیں ان کو وہ عطا کر دیا جائے, ان کو وہ کرنے کی اجازت, ہم کون ہوتے ہیں عطا کرنے والے, ان کو وہ کرنے کی اجازت ہو جائے. یہ آزادی ہے, یہ آزادی جو آپ اپنے لیے مانگتے ہیں میں ان کے لیے بھی پلیڈ کرتا ہوں. جو آزادی میں اپنے لیے مانگتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے کو بھی وہی آزادی ملنی چاہیے. ایک بات
یہ کوئی سوڈو نیم سے کوئی ایم ایف صاحب آئے تھے کوئی 10 ماہ پہلے ہماری پوسٹوں کے نیچے، اور انہوں نے یہ 10 سوال جو تھے، 16 سوال جو ہیں جی، 16 سوال جو ہیں وہ ہماری کوئی کافی پوسٹوں کے نیچے پوسٹ کیے. میں نارملی فیڈ بیک جو ہے یہ والا پڑھتا نہیں، اس میں بیشتر گالیاں ہی ہوتی ہیں، میں پڑھتا نہیں ہوں. اور میری ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، وہ ان گالیوں کو سجا کے رکھتی ہے 2-2 3-3 سال. حالانکہ اس میں بعض کا بلاسفیمک بھی باتیں لکھ جاتے ہیں انڈیا سے، خاص طور پہ جو لوگ آئے ہوتے ہیں، لیکن یہ مٹاتے ہی نہیں ہیں ان کو. تو انہوں نے 16 سوال کیے تھے. میں نے آج سوچا کہ ان 16 سوال کا جواب دے دوں. میں نے 16 سوال جو تھے یہ ان کو بھجوائے جن کے بارے میں یہ سوال پوچھے گئے تھے. تو انہوں نے جو جوابات دیے میں وہ بھی عرض کروں گا، اور ساتھ میں اپنا تجزیہ بھی آپ کو پیش کروں گا. پہلا سوال ہے جی، کیا افغان طالبان پاکستان کی آئی ایس آئی کی پیداوار ہے؟ دیکھیے میرے مبلغ علم کے مطابق 1993 میں جب طالبان کا ظہور ہوتا ہے اور یہ قندھار کے اوپر قبضہ کر کے کابل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، تو اس وقت لاہور میں ہمارے ایک سینئر صحافی ہوتے تھے. میری ان سے بڑی یاد اللہ رہی، میرے بڑے بھائیوں کی طرح رہے. میرا کیریئر پورا انہوں نے پلان کیا. جناب رفیق الزماں غوری صاحب، جن کو لوگ رفیق غوری کے نام سے جانتے ہیں. رفیق غوری صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے لاڈلے دوست تھے حمید گل صاحب کے. اور حمید گل صاحب جو تھے وہ ان کو مطلب کہ بہت زیادہ آنر بھی کرتے تھے. تو رفیق غوری صاحب کی شاید سالگرہ تھی یا کوئی بات تھی، تو حمید گل صاحب صادق پلازا میں ان دنوں رفیق غوری صاحب نے ایک دفتر پہ قبضہ جمایا ہوا تھا، تو ہم بھی ان کے ساتھ وہیں پہ اکٹھے ہوتے تھے. تو ایک دن پتہ چلا کہ جی حمید گل صاحب آ رہے ہیں. تو غوری صاحب نے نا ایسے ہلکے سے کسی کو فون کیا، تو وہ صادق پلازا کی جو فرسٹ فلور کی راہداری ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 15 فٹ کی چوڑی ہوگی، اس میں کرسیاں ایسے کر کے لگا دی گئی. عصر کا وقت تھا مجھے یاد ہے، اور ان پہ کچھ لوگ بھی آ کے بیٹھ گئے. کچھ دوست احباب کو ہم نے فون کر دیے، اور اس کے بعد جناب مجھے دھکیل دیا انہوں نے کہ جناب تم ذرا تعارف کرواؤ اور اسٹیج سیکرٹری بنو، یہ وہ سارا کچھ. ٹھیک. رفیق غوری صاحب کا تقریر کی وجہ سے ہاتھ تنگ تھا، اس لیے اکثر جگہوں پہ مجھے تقریر کرنے کا موقع مل جاتا تھا. تو میں نے تقریر فرما دی اور میں نے کہا کہ ہماری رہنمائی کیجئے کہ جناب یہ طالبان کون ہے، یہ فنامنا کہاں سے آیا ہے، اور ہم پاکستان ایز اے پاکستان کہاں پہ کھڑے ہیں. تو حمید گل صاحب مرحوم نے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی نہیں پتہ یہ کہاں سے آیا ہے، اور ہم اس کے بارے میں پوری طرح اتنے ہی ناآگاہ ہیں جتنے آپ ناآگاہ ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ شاید وہ حکمت کے باعث نا انہوں نے ایسا نہیں کہا. تو لوگوں کے رخصت ہو جانے کے بعد آفس میں جب ان کو چائے شائے پیش کی گئی تو میں نے پھر تصدیق چاہی. میں نے کہا کہ ہاں حمید گل صاحب، جنرل صاحب آپ کا یہی مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی جگہوں کے اوپر، میں جگہوں کا نام لے کے گیا وہ بڑی بڑی جگہوں کے اوپر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے بھئی، یہ جو دو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہیں، بعد میں انہی حمید گل صاحب نے کوئی میرا خیال ہے 3 یا 4 ماہ کے بعد جو ہے انہیں اپنے بچے کا قرار دے دیا تھا. یہ ان کا فرسٹ ری ایکشن تھا. تو چونکہ وہ فرسٹ جو دوسرا ری ایکشن ان کا ہم تک پہنچا وہ اخبارات کے ذریعے پہنچا، تو اخبارات کے ذریعے تو تسنیم اسلم کا بھی بہت کچھ پہنچ رہا ہے آپ کے پاس. تو جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی، میں اس کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی یا ہمارے ادارے کے لیے بھی اتنا ہی سرپرائز تھا جتنا کہ کسی اور کے لیے. اس بات کے اوپر بھی میری گردن اڑائی جا سکتی ہے کہ ہمارا اتنا بڑا کریڈٹ جو ہے وہ تو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے. میں نے آپ کو کوٹ کر دیا، اب کیا کروں. رفیق غوری صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے اور حمید گل صاحب بھی چلے گئے. 2-4 اور بھی کریکٹر تھے، نجم الشارف صاحب ہیں وہ بھی تھے وہاں پہ، بہت سارے اور لوگ بھی تھے. لیکن یہ بہرحال میں نے کہا کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ نہیں، ہمارے لیے بھی سرپرائز ہی تھا، جیسے ان کے لیے بھی ایسا ہی سرپرائز تھا جیسا کہ آپ کے لیے. اچھا، دوسرا ہے کہ کیا افغان طالبان کو پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے، خصوصاً امریکہ کو شکست سے دوچار کرنے میں، یا انہوں نے اکیلے تنہا یہ مارکا سر کیا ہے؟ دیکھیں، افغان طالبان کو پاکستان کی سپورٹ حاصل نہیں تھی. اگر انہیں پاکستان کی سپورٹ حاصل ہوتی تو کیا 56,000 فلائٹس پاکستان کے ہوائی اڈوں سے کی جاتی افغانستان کے اوپر بمباری کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے نا.
تو ان کو ہماری حمایت کبھی بھی حاصل نہیں رہی. ٹھیک ہو گیا. مشرف صاحب کے زیر اہتمام فوج کے اندر وہ ایک نیا مائنڈ سیٹ آ گیا جو 90s کے اندر ایگزسٹ کرتا رہا تھا. 80s کی باقیات جو تھیں وہ ختم ہو گئیں. جو 80 کی دہائی کے اندر بڑا کریڈٹ لیتے تھے نا کہ ہم نے روس توڑا ہے, وہ 90 کے اندر بیچارے ریٹور ہو گئے تھے, ہے نہیں. اور مشرف صاحب کے بعد جو مائنڈ سیٹ آیا ہے اس کے تحت وہ جو تھے وہ ہمارے لیے لائبلٹی تھے یا سورس آف انکم تھے, سورس آف ڈالرز تھے, اور کچھ نہیں تھے. دیکھیں نا ہم نے ان کو پکڑ پکڑ کے بیچا ہے. یار دوستوں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہم نے ان کے سفرا تک کو نہیں چھوڑا جن کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہوتی ہے. دوستوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا؟ ہاں, اب آپ کہیں گے کہ پھر ان کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن یہ ہے, اب دیکھیے یہ وار لاک کنٹری ہے, اور وار لاک کنٹری کے اندر آپ نے ریزسٹ کرنا ہے دنیا کے 48 پلس ممالک پلس امریکہ کو. آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو اپنا بیرونی دنیا سے رابطہ رکھنا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے آپ کمپرومائزز کرتے ہیں. میری ان کے ایک لیڈر سے نا بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ ٹی ٹی پی پاکستان کو, تحریک طالبان پاکستان کو ڈسون کیوں نہیں کر دیتے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹی پی کا ان 3 راستوں کے اوپر بڑا زور ہے جن کے ذریعے ہم پاکستان میں آتے جاتے ہیں, اور اگر ہم نے ان کو ڈسون کر دیا یا ان کی تنقید کے اندر کوئی بیان جاری کر دیا تو ہمارے لیے وہ 3 راستے بند ہو جائیں گے. اچھا, ان راستوں سے وہ کیا کرتے تھے؟ ان راستوں سے وہ جنگ کے اندر زخمی ہو جانے والے اپنے جو مجاہد ہیں, جو اپنے ان کے طالب ہیں, ان کو ادھر علاج کے لیے بھیجتے تھے. ٹھیک ہے, تو اگر ان کے لیے یہ سلسلہ بند ہو جاتا تو وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک. اچھا, اس لیے جو تحریک ہائے مزاحمت ہوتی ہیں ان کے بہت زیادہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کمپرومائزز ہوتے ہیں. ٹی وی پہ ترانوں میں گانے کے لیے وہ اور چیزیں ہوتی ہیں, گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر جو ہے وہ اور چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ کو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے کمپرومائزز کرنا پڑ رہے ہوتے ہیں. طالبان کی سب سے زیادہ مزاحمت کس نے کی تھی؟ احمد شاہ مسعود صاحب نے. احمد شاہ مسعود صاحب جو ہیں جب وہ مارے گئے ہیں تو اس واقعے کے اندر 11 ایرانی جو ہیں وہ کیا ہے ان کی پاسداران انقلاب مارے گئے تھے. ٹھیک ہے, 11 پاسداران انقلاب مارے گئے تھے. بچ کے جتنے بھاگ گئے ہوں گے اس کا آپ اندازہ کر دیجئے. یعنی ایران کی باقاعدہ پاسداران انقلاب طالبان کے خلاف افغانستان میں لڑ رہی تھی. ٹھیک ہے, طالبان کا اتنا ایک اینیمیٹی ہے ان کے ساتھ. اور جو ہے ملا اختر منصور جو ہیں وہ کہاں سے آتے ہوئے مارے گئے تھے؟ ایران سے. اس کے باوجود انہیں ایران کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا پڑا, کیونکہ ادھر پاکستان نے جب انہیں پکڑ پکڑ کے امریکیوں کو بیچنا شروع کیا یہ کہہ کے کہ یہ القاعدہ ہے القاعدہ, وہ تو امریکیوں نے جا کے ان کے انٹرویو کیے تو انہیں پتا چلا کہ سنت جعلی مال تپائی جا رہے ہیں. ورنہ ہم نے تمام عرب جو تھے یا تمام پختون جو آتا تھا القاعدہ کیا کہ تھما دیتے تھے ان کو. ٹھیک ہے, تو ہم نے جناب وہ جو تھا تو انہوں نے دیکھیں نا گلبدین حکمت یار صاحب جو ہیں, جماعت اسلامی جو ہے ہماری جماعت جو ہے وہ ان کے بڑے صدقے واری جاتی تھی, لیکن جب آنکھیں گھومی ہیں اور گلبدین حکمت یار صاحب کو بھی ایران نے پناہ دی نا, انہیں پتہ چل گیا کہ مجھے بھی پکڑ کے بھیج دیں گے, لہٰذا وہ بھی بھاگ گئے. خیر, یہ اس لیے وہ جو کمپرومائزز ہوتے ہیں نا وہاں پہ اندر ریزسٹنس کی موومنٹ کے اندر وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی جو کمپرومائزز کر رکھے تھے اس حوالے سے ان کا رابطہ تھا ہم سے. اس لیے ہم احتیاطاً ان کا کوئی بھی ہمیں پتہ چلتا کہ یہ بڑا اہم کمانڈر ہے یا لیڈر ہے, ہم اسے پکڑ کے اندر ٹاک دیتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پھر انہی کو رہا کر کے تو مذاکرات پاسبل بنائے تھے نا, سمجھ گئے نا آپ. تو اس لیے ہماری سپورٹ کوئی نہیں تھی, ہم نے دہاڑیاں لگائی اس کے اوپر سے, لیٹس بی آنیسٹ. اچھا, تیسرا سوال لکھا ہے کہ کیا افغان طالبان میں تقسیم ہے, یعنی ان میں دھڑے بندی ہوئی ہے, اگر ہاں تو کس بنیاد پر اور کتنے دھڑے ہیں؟ بھائی جان
جب سے یہ مزاحمت جاری ہے، 18 سال 19 سال تو ہوگا، 20 سال کر لیں، ٹھیک چلے 19 سال تو ہو ہی گئے، 19 سال سے کوئی ایک طالبان کی باہمی چپکلش کا مجھے آپ قصہ دے دیجیے۔ وہ جو بے پڑھ کی اڑائی جاتے ہیں، وہ انڈیا کے انداز وہ کیا ہیں جی، گوسوامی ٹائپ کے جو ذہنی طور پہ معذور لوگ ہیں، ان کی میں بات، وہ جو کچھ اڑاتے رہتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں، وہ انسانوں کے کرنے کی بات ہے۔ شاید میرا خیال ہے جانور جو ہوں گے نا، بھوکے جانور ہیں، مطلب چلیں کتے نہیں کہتے، وہ کہہ دیتے ہیں، وہ شاید کوئی بہتر بیہیو کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا، ان سے ہٹ کے ان کو پرے کر دیتے ہیں۔ یار کبھی کوئی خبر، کبھی کوئی مطلب کہ جسے کہنا چاہیے کوئی آپ کی نظر سے گزرا ہو اس طرح کی اطلاع کہ ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ ہوا ہے، وہاں پہ نا آپ سمجھ نہیں پا رہے، وہاں پہ قیادت کے اندر جو ہے وہ ایک عقیدت بھی آ گئی ہے بھائی، دینی عقیدت جو خلیفہ کے ساتھ ہوتی ہے، ہاں وہ والی عقیدت جو خلیفہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کسی بھی مسلمان کو ہمارے حکمران سے نفرت کیوں ہے کہ یہ عقیدت کے اس منظر پہ نہیں بیٹھا ہوا، لیکن اور ساتھ میں یہ ہے کہ قیادت بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت کریکٹر والی ہو، قربانی دینے والی ہو، ملا عمر مجاہد کی طرح، تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، پھر وہ عقیدت اور بڑھ جائے گی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں جب یہ دونوں چیزوں کا مکس ہوتا ہے تو پھر وہ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے جو کہا گیا ہے، انہوں نے کہا جی کسی ایک دھڑے کا نام بتا دیا جائے اور کسی ایک واقعے کا ہمیں ثبوت فراہم کر دیا جائے کہ فلاں جگہ کے اوپر یہ باہمی لڑائی ہوئی تھی۔ چیلنج ہے بہت بڑا پورے 19 سال میں۔ چوتھا سوال ہے جی، افغان طالبان حکومت کے لیے کون سا نظام لانا چاہتے ہیں، جمہوریت یا امارت؟ امارت اسلامیہ، دیکھیے انہوں نے تو جو معاہدہ کیا ہے اس کے اندر لکھا ہی امارت اسلامیہ ہے، اس کی بحالی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم جمہوریت بھی نہیں کہہ سکتے، اور اگر امارت سے آپ کے ذہن میں سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات یا اس طرح کے کسی ملک کا نام آتا ہے تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ شرعیت کا نظام کہ امیر جو ہے وہ مشورے سے چلتا ہے، ٹھیک ہے، شرعیت ہے، مشاورت ہے، یہ وہ والا نظام لانا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی یہی نظام تھا، اور پہلے کے والے نظام کے اندر بھی سارے لوگ انکلوڈ تھے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا، یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ آپ برے ہیں، آپ کا ناک بھی برا ہے، آپ کا کان بھی برا ہے، آپ کے کپڑے بھی برے ہیں، آپ کے جوتے بھی برے ہیں، آپ کی گاڑی بھی بری ہے، جس گھر میں آپ رہتے ہیں آپ کا گھر بھی بہت برا ہے۔ ہم پروپیگنڈے میں جب اس لیول پہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر اس سے ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں ایک اور بھی لاگ کر رہا ہوں ویسے اس کے اوپر، تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہم نے اس میں کیا کیا۔ یہ کچھ سوال تھے جن کے ہم نے جواب دیے ہیں آج، جو ہے وہ اتنا ہی۔ باقی جو سوال بچے ہیں ان کے 16 سوالوں میں سے ان کے جوابات ہم آپ کو کل دیں گے، اور کل کا ہمارا ویلاگ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔